السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی کا تحفہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں تاکہ درود کریم کی بے انتہا برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 613 عیسوی کا زمانہ ہے۔ 3 سال کا عرصہ خاموشی سے لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے سناتے گزر چکا ہے۔ اس دوران کچھ لوگ رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب اللہ کریم نے حکم فرمایا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ کئی سو سال سے لوگ بتوں کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ان کے لیے اپنے باپ دادا کا دین ہی سب کچھ ہے۔ وہ اس کے علاوہ کچھ اور سوچنے کو تیار ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں رہنے لگے ہیں اور اپنے آپ کو اس عظیم کام کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کے گھر میں رہنے سے آپ کی پھوپھیاں بہت پریشان ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ رسول اللہ بیمار ہیں۔ وہ رسول اللہ کی طبیعت کا پتہ کرنے آپ کے گھر آئی ہیں۔ آپ نے جب انہیں اللہ کا حکم بتایا تو انہوں نے رسول اللہ کو مشورہ دیا، آپ عبد المطلب کی اولاد کو بلائیں اور یہ پیغام ان تک پہنچائیں۔ ابو لہب کو نہ بلائیے گا، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے۔ اپنی خوبصورتی اور چمکتے ہوئے چہرے کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب یعنی خوبصورتی کا باپ ہے۔ ابو لہب اپنی والدہ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اپنے باقی بہن بھائیوں سے بالکل مختلف ہے۔ اپنی دولت اور خوشحالی کی وجہ سے باقی رشتہ داروں سے بہت کم ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہہ نے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ کھانے میں بکری کی ران اور پینے کے لیے دودھ کا انتظام کیا گیا۔ کھانا سیدہ خدیجہ نے تیار کیا۔ آنے والے لوگوں میں بنی ہاشم، بنی عبد مناف قبیلہ کے لوگ آئے ہیں۔ آنے والے مہمانوں کی تعداد 40 ہے۔ رسول اللہ نے کھانے کے بعد ان لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا مگر کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ ابو لہب بولا، ہم تمہاری بات سننے کو تیار ہیں مگر باپ دادا کا دین چھوڑنے کی بات نہ کرو۔ حضرت ابو طالب نے کہا، میں عبد المطلب کے دین ایک خدا کی عبادت پر رہنا چاہتا ہوں، مگر تمہیں جس دعوت کا حکم ملا ہے اسے لوگوں تک پہنچاتے رہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ابو لہب اس پر غصے سے جناب ابو طالب سے بولا، یہ غلط ہے۔ اس سے پہلے کہ دوسرے لوگ محمد کو روکیں تم اسے اپنے دین کی تبلیغ سے روکو۔ اگر اس وقت تم لوگوں نے محمد کو لوگوں کے حوالے کیا تو تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ تم نے لوگوں سے مخالفت مول لی تو مارے جاؤ گے۔ جناب ابو طالب نے جواباً کہا، خدا کی قسم جب تک زندہ ہوں محمد کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ ابو لہب سے کہنے لگی، بھائی کیا تمہیں اپنے بھتیجے کی رسوائی اچھی لگے گی؟ خدا کی قسم علماء ہمیشہ اس بات کی خبر سناتے آئے ہیں کہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ایک نبی آئے گا، وہ نبی محمد ہی ہے۔ ابو لہب کہنے لگا، یہ باتیں بیکار ہیں اور تمہاری خواہش سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ عورتوں کی بے بنیاد باتوں میں سے ایک بات ہے۔ جب قریش کے سارے قبیلے تمہارے خلاف ہوں گے تو تم کو میری بات کا اندازہ ہوگا۔ ابو لہب یہ کہہ کر غصے سے لال پیلا ہوتا وہاں سے چلا گیا۔ اس پر اللہ کریم کا حکم آیا۔ ترجمہ: آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کی کھلم کھلا تبلیغ کریں اور مشرکوں سے منہ پھیر لیں۔ حضرت علی کی عمر اس وقت 13 سال ہے
اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے 3 سال ہو چکے ہیں۔ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ میں یہاں سب سے چھوٹا ہوں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ دیکھ کر وہاں لوگ جتنے بھی موجود تھے ان کا مذاق اڑانے لگے۔ دین کی دعوت دینے والا دیکھو اور اس دعوت کو قبول کرنے والا دیکھو۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ آنے والے وقت میں ان دونوں کی عظمتوں کے لوگ گن گائیں گے۔ ان کی دعوت دنیا کے ہر کونے میں پھیل جائے گی۔ سب لوگ اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے اللہ کے دین کی دعوت دی جائے۔ عرب کا یہ طریقہ ہے کہ ان پر اگر کوئی مصیبت اچانک آ جائے تو وہ یا صبا یعنی کہ لوگوں صبح کی پکار سنو کہتے ہیں۔ اس آواز کو سن کر لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر موجود ہیں۔ یا صباحا کہہ رہے ہیں۔ لوگ صفا پہاڑ کے سامنے جمع ہو رہے ہیں۔ اس مجمع میں ابو لہب اور قریش کے دیگر سردار بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی خود نہیں آ سکا تو اپنے نمائندے کو بھیج دیا۔ جب کافی لوگ جمع ہو چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا یقیناً ہم آپ کی بات مان لیں گے، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں کہ بت پرستی چھوڑ دو اور ایک خدا کی عبادت کرو جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تم لوگ اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچا لو۔ ابو لہب نے کہا، ٹوٹ جائے تمہارا یہ ہاتھ جس سے تم نے اشارہ کر کے ڈرایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں خاموش رہے۔ اس کے بعد لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اللہ کریم کو ابو لہب کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں کہنا کہ ٹوٹ جائے تمہارا ہاتھ، یہ بات کرنا اس قدر برا لگا کہ اللہ کریم نے خود اس کا جواب دیا۔ جبریل امین حاضر ہیں اور اللہ کا پیغام لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی۔ پوری سورہ لہب نازل فرمائی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ہلاک ہو جائے گا۔ اس کی دولت اور کمائی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جلد ہی شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کی بیوی اس کی گردن کی مضبوط رسی ہوگی۔ اللہ کریم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تبت ید ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ حج کا موقع ہو یا کوئی بازار لگتا ہو، جب دروازے سے لوگ آ کر جمع ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ ابو لہب آپ کے پیچھے رہتا اور رسول اللہ جو کہتے اسے جھوٹ قرار دیتا۔ کفر اور شرک نے ابو لہب، وہ واحد شخص جس کی مذمت اللہ کریم نے اس کا نام لے کر قرآن مجید میں کی ہے۔ سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد ایک دن ابو لہب نے غصے کی حالت میں اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرا تعلق تم سے اس وقت تک حرام ہے جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دیتے۔ یاد رہے ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں اور اعلان نبوت سے پہلے آپ سے بہت پیار کرتا تھا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی یہ دیکھتے ہوئے کہ رسول اللہ کی بیٹیاں بہت پیاری ہیں، طریقہ سلیقہ بھی بہت ہے، اپنے بیٹوں کے لیے رسول اللہ کے گھر سے رشتہ مانگا۔ ابو لہب کی خواہش پر ہی رسول اللہ نے حضرت ام کلثوم کا نکاح اس کے بیٹے عتبہ کے ساتھ اور حضرت رقیہ کا نکاح عتیبہ کے ساتھ کر دیا، مگر رخصتی نہیں ہوئی۔ اعلان نبوت کے بعد ابو لہب کی مخالفت شدید دشمنی کی صورت اختیار کر گئی۔
ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کو طلاق دینے کا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لہب کی اس حرکت سے بہت دکھ پہنچا، لیکن آپ نے صبر کیا، معاملہ طلاق پر ہی ختم نہیں ہوا۔ عتیبہ نے اخلاق کی تمام حدیں پار کر دیں، رسول اللہ کی شان میں انتہائی نامناسب اور گستاخانہ کلمات کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عتیبہ کی اس حرکت پر بہت تکلیف ہوئی۔ آپ نے اللہ کریم سے عرض کی، یا اللہ، عتیبہ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے والد ابو لہب کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ ابو لہب نے اہل قافلہ سے کہا، میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، مجھے ڈر ہے کہیں محمد کہا پورا نہ ہو جائے۔ عتیبہ کو چاروں اطراف سے قافلے والوں کا سامان رکھ کر حفاظتی دیوار بنا کر سلا دیا گیا۔ رات کو ایک شیر آیا جس نے عتیبہ کا تکہ بوٹی کر دی۔ حیرت انگیز طور پر شیر نے نہ عتبہ کا خون پیا اور نہ ہی اس کا گوشت کھانا پسند کیا۔ اس طرح عتیبہ اپنے انجام کو پہنچا۔ یہاں یہ ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جب بھی کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں برے کلمات ادا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے خود ہی جواب دیا ہے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب دفاع فرمایا ہے۔